السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ انشاءاللہ سب بخیر و عافیت ہوں گے الحمدللہ. ایک کنسیپٹ ہے سیلف امپرومنٹ کا، جس کے اوپر سب سے کم فوکس انسان کا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز انسان کی زندگی کے اندر یہی ہوتی ہے. مینس کہ ہم دوسروں کی ایپ بہت ہمیں جلدی نظر آ جاتے ہیں. جیسے اگر آپ اپنے گھر میں بہن بھائیوں کو دیکھیں گے، اگر وہ آپ سے وہ پوچھیں گے کہ اچھا میری کوئی نگیٹو بات بتا دو، تو آپ ان کو ایک دم سے بتا دیں گے کہ اچھا آپ کی یہ چیز مجھے بہت ناپسند ہے. اس طرح سے آپ کے دوستوں میں کوئی بات ہو تو آپ ان کو ایک دم سے بتا دیتے ہیں کہ یہ نیگیٹو چیز ہے. اور کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ان کو کہتے ہیں نہیں آپ کی بہت ساری باتیں اچھی ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے اندر ساری ہی باتیں اچھی ہوں، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن جب بات آتی ہے دوسروں کے اندر سے ان کو کرٹیسائز کرنے کی، یا ریلیٹیوز میں سے، یا آپ کہیں پہ بھی ایون دیٹ کسی کے سم ٹائمز چلنے بولنے اور کسی کی باتوں میں سے اور کسی کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اس میں سے بھی نگیٹو پوائنٹس انسان نکال لیتا ہے. اور پھر اوبیسلی جب انسان نگیٹیوٹیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس چیز کو امپروو کیا جائے. اور اس کو ڈفرینٹ آپ ٹیچرس میں سے بھی خامیاں نکال رہے ہوتے ہیں. آپ کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر بیٹھے ہیں تو وہ اس کے اندر اس کی بلڈنگ ایسی ہے، اس کے اندر انفراسٹرکچر جو ہے ایسا ہے اور یہاں کا ماحول ایسا ہے. اوور آل آپ کسی کلاس کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کس لیے کیا جا رہا ہوتا ہے، تاکہ ان کے سامنے اگر کیا جا رہا ہو تو تاکہ ان کے اندر پازیٹیو امپرومنٹ آ سکے. سب سے جو مشکل ٹاسک ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر سے آپ نے خامیاں تلاش کرنی ہوتی ہیں. انسان اپنے آپ کو بڑے سہارے دے رہا ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ خامی ہے تو اس کی وجہ تو یہ ہے نا. تو اگر کسی اور کے بارے میں وہ بات سوچنی ہو تو اس کے اندر وہ نگیٹیوٹیز کو ہائی لائٹ کرے گا، اس کے اندر پیچھے سے ریزنز یا پھر لاجکس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا. اگر فلاں بندے نے میرے اوپر غصہ کیا تھا، بھائی میرے اوپر غصہ کیوں کیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کسی اور ٹربل سم سے گزر رہا ہو، کسی پریشانی سے اپنی زندگی کے اندر گزر رہا ہو، اس نے تھوڑا سا ہارشلی بیہیو کر لیا ہو، یا آپ نے اس کو سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہے اس کو سنائی نہیں دیا تو آپ کہیں نہیں یہ بڑا بندہ ایروگینٹ ہے، بڑا روڈلی بیہیو فلاں بندے نے میرے ساتھ کیا ہے. لیکن اپنے اندر سے جب ہمیں بات ہوتی ہے نا، اپنے اندر سے ایک سافٹ کارنر اپنے لیے ہم نے ہمیشہ رکھا ہوتا ہے. اس کے ہمارے پاس جو کچھ ایسے راستے ہوتے ہیں نا کور اپ کرنے کے لیے، کچھ بیک اپس کرنے کے لیے ہمیں راستے رکھے ہوتے ہیں. اچھا اگر میں نماز نہیں پڑھتی تو اس کی وجہ شاید یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اگر میں اپنے والدین کا احترام نہیں کرتی تو اچھا جی والدین نے مجھے میرے ساتھ ہمیشہ بیہیو ایسے کیا ہے، اس لیے میرے اندر نا ان کی رسپیکٹ نہیں ڈیولپ ہو رہی. بہن بھائیوں کے ساتھ اگر لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں تو اچھا وہ ایسے کرتے ہیں تو پھر میں کیا کروں. یا پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مجھے بس جب بھی کوئی غلط بات ہوتی ہے مجھے غصہ آ جاتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اچھی باتوں کے اوپر غصہ تو کسی کو بھی نہیں آتا، بری باتوں کے اوپر ہی تو غصہ آتا ہے. اور وہیں پہ بھی انسان کو اینگر مینجمنٹ سیکھنی ہوتی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس سیکھنی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اینگر کو، غصہ آنا فطرتی عمل ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی انسان بہت برا ہو گیا غصہ آ رہا ہے، غصہ آتا ہے. ہاں اس کو آپ چینلائز کیسے کر رہے ہیں، اس کو آپ یوٹیلائز کیسے کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ دوسروں کو ہرٹ تو نہیں کریں، یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ہمیں نا اپنے لیے ایک سافٹ کارنر رکھا ہوتا ہے. جو وہ والا جو سافٹ کارنر ہوتا ہے نا وہ انسان کو سیلف ڈیولپمنٹ سے روکتا رہتا ہے ہمیشہ. کیونکہ جب انسان اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا، جب وہ اپنے غلطی کے اوپر بھی دوسروں کو بلیم کرتا رہتا ہے، وہ بلیم گیم شروع کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو امپروو کر ہی نہیں پاتا. کیونکہ اس کو لگتا ہے میری غلطی نہیں ہے. جس بندے کو لگتا ہو کہ میں غلط ہوئی نہیں تو وہ ٹھیک کیا کرے گا. تو یہاں سے پھر وہ اپنے اوپر سارے راستے بلاک کر دیتا ہے اور وہ ہمیشہ دوسروں کے اوپر ہی بلیم گیم کرتے رہتے ہیں. اپنی غلطیوں کو اس کو آن کرنا نہیں آتا، اپنی جو اس کی نگیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں، اپنی جو نگیٹیوٹیز ہوتی ہیں، اپنی جو امپرفیکشنز ہوتی ہیں ان کو پرفیکشنز کے لیول تک لے کے جانے کے لیے کوشش نہیں کرتا. کیونکہ وہ اپنی جو ڈرا بیکس ہیں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. اور یہ انسان کی سب سے بڑی خامی ہوتی ہے. کیونکہ یہ شیطان کا ایک ہتھ کنڈا بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو نا ہمیشہ اسی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. شیطان ہمیشہ کہتا ہے نہیں آپ نے اگر یہ کام اچھا نہیں نہ کیا تو اس کی وجہ وہ دوسرے لوگ ہیں، آپ تو نہیں ہو. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خامی نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے، یہ شاید اس وجہ سے ہے نا، تو اس وجہ سے ہے. یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کوئی بہانے پیش کر دو گے، کوئی آپ نے کسی کے اوپر غصہ کیا ہے، آپ معذرت کرنے کے بجائے آپ کہیں گے کہ دل میں سوچیں گے کہ اچھا اس نے بھی تو میرے ساتھ یہی کیا تھا، میں نے بھی اس کے ساتھ یہی کیا.
تو ایسے مطلب نا انسان اپنے دماغ کے اندر ایک پورا اسٹرکچر ڈیولپ کرتا رہتا ہے, کوئی بلڈنگ اس کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ صرف اس لیے کہ وہ بلیم گیم, اچھا کہ اس نے مجھے ایسے بولا نا, میں اس کو واپس یوں اس طرح سے جواب دوں گی, تو پھر اس کو میں نے خاموش کروا دینا ہے ایسے بول کے. دو یا اگر میرے والدین نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نے ایسا غلط کام کیوں کیا ہے, تو میں ایسے ان کو ریزن دے دوں گی. یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو بہن بھائی لڑ رہے ہوں, تو اگر والدین میں سے ان کو مار پڑتی ہو والدین کی طرف سے, کہیں گے کہ اس نے لڑائی اسٹارٹ کی تھی, دوسرا کہے گا اس نے اسٹارٹ کی تھی, تو ایسے بلیم گیم ایک دوسرے کے اوپر اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا پھر اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, ان سے سیکھتا نہیں ہے, اور انسان جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا نہیں ہے تو انسان کی سیلف امپرومنٹ کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں. پھر انسان کی زندگی, کیونکہ مومن کا آج کل سے بہتر ہونا چاہیے ہمیشہ, وہ اس کیٹیگری کو بالکل لوز کر جاتا ہے, وہ اپنے اندر سے امپرومنٹ لاتا نہیں ہے. تو سب سے پہلے اپنی غلطیوں کو, اپنی خامیوں کو انسان کو ایکسیپٹ کرنا آنا چاہیے. ہاں اگر آپ کو غصہ آتا ہے آپ اس چیز کو آن کیجیے, دوسروں کے اوپر امپوز نہ کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں سب بہت زیادہ ایکسٹرا سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں ہم ایکسٹرا سینسٹیو ہیں, ہمیں ہر بات فیل ہو جاتی ہے, اس لیے ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور لوگ ہمیں غصے والا سمجھتے ہیں. اچھا آپ غصہ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر تو لوگ غصے والا سمجھتے ہیں نا, سینسٹیوٹی اچھی چیز ہے, اپنے اوپر رکھیں نا, اپنے حد تک رکھیں. آپ کو پتہ ہے اس طرح سے اکثر لوگ جو ہیں, جیسے میں اگر کہوں کہ اللہ میں بہت ایکسٹرا سینسٹیو ہوں, تو کسی نے مجھے کوئی بات بول دی ہے, میرے اوپر غصہ کر لیا, اب میں جا کے اپنی کسی دوست کو بھی بتاؤں گی کہ یار آپ کو تو پتہ نا میں بہت زیادہ سینسٹیو ہوں, اس نے مجھے ایسی بات بولی, ہم رونے دھونے کر رہے ہوتے ہیں. اب دوست کے پاس جب میرا بیٹھ کر رونا دھونا ہے, ایکچولی تیسرے بندے کی میں غیبت کر رہی ہوں, اور غیبت کرنا کیسا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اس کا مطلب ہے کہ میرے سامنے اس کی ڈیڈ باڈی ہے اور میں اس کو کھا رہی ہوں, اور مجھے اس میں سے اسمیل بھی نہیں آ رہی, کوئی کراہت بھی نہیں ہو رہی, اور میں بڑا اس کو انجوائے کر رہی ہوں, اور میں سمپتھی لینے کی کوشش میں دوسرے کی عزت کو بھی خراب کر رہی ہوں. کیونکہ اگر میں کسی کی نگیٹیوٹی کسی اور کے سامنے جا کے بیان کری کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, ایز اے رزلٹ میں اس کی رسپیکٹ اس بندے کی نظر میں کم کر رہی ہوں. تو وہ بندہ پھر وہ سوچے گا کہ اچھا یہ بندہ شاید ہے ہی ایسا, ہر بندے کے ساتھ ایروگینٹ رہتا ہے. کیونکہ افشا نے مجھے آ کے بتایا تھا نا کہ اس کے اوپر بھی اس نے غصہ کیا, اس کے ساتھ بھی اس کا نگیٹیو بیہیویئر تھا, اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ریلیجن کے اندر عزت حرام ہے, مینس کہ کسی کی عزت کو, کسی کی حرمت کو پامال کرنا ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا ہے. جس طرح سے شراب حرام ہے, اس طرح سے کسی کی عزت کو اتارنا یہ بھی حرام ہے ہمارے اوپر. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم دوسروں کی عزتوں کے ساتھ آرام سے کھیل جاتے ہیں, دوسروں کی عزتوں کو آرام سے پامال کر جاتے ہیں, اور ہمیں ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رنگتی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ایکسٹرا سینسٹیو ہیں, ہمیں ایکسٹرا باتیں فیل ہو جاتی ہیں, اور اس کے رزلٹ میں غیبتیں, دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنا مینس کہ ایک حرام کام ہم سے ڈن ہو گیا. پھر اس طرح سے اور بھی کتنے نیگیٹو, کسی کے دل میں نیگیٹو خیالات پیدا کرنا, یہ تو شیطان کا کام ہوتا ہے. تو ہم ایک شیطانی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا. یہ صرف ایک پہلو ہے. اگر باقی چیزوں کو دیکھیں, کسی کو کوئی چیز جلدی یاد نہیں ہوتی, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو آن کیجئے, اس کے بعد پھر اسی کے مطابق اپنی اسکلز کو یوٹیلائز کریں. کسی کی اگر اسپیکنگ اچھی ہے تو آپ اس اسپیکنگ کے ذریعے اچھے کام کریں, اور اگر کسی کی اسپیکنگ اچھی نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ کریں, تو آپ رائٹنگ کی طرف چلے جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ بہت ہیزیٹنٹ ہیں لکھنے میں, آپ بولنے کی طرف چلے جائیں, آپ ایک ایکٹیو لسنر بن جائیں. یعنی کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ نے کسی پراپر انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جڑ کے اپنی اسکلز کو گروم کرنا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کبھی بھی اکیلے پروگریس نہیں کر سکتے, آپ اکیلے کبھی بھی اتنا آگے نہیں جا سکتے جتنا کہ آپ کو ٹیم ورک آپ کو آگے لے کے جا سکتا ہے. آپ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی شامل کریں, اور اپنی جو سوسائٹی ہے اس کو بھی دا پیسیج آف ٹائم آپ چینج کرتے جائیں گے. کیونکہ ایک انسان جب اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے, ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتا ہے, تو اس کے اندر ایک پاور ہوتی ہے, یونٹی اسٹرینتھ کہتے ہیں نا. تو اس کو پھر شیطان کا اس بندے کے اوپر حملہ کرنا, اس کو بہکانا مشکل ہوتا ہے, ایز کمپیئر ٹو کہ ایک پرسن ہے پوری وادی کے اندر صرف ایک ہی بندہ ہے, تو شیطان اس کو بہکانا اس کے لیے آسان ہوگا, کیونکہ اس کو ساتھ میں کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہے. لیکن اب جب آپ کی کمپنی اس طرح کی ہوگی, آپ اپنے جس لوگوں کو تلاش کریں گے, تو ایز اے رزلٹ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ تھوڑا سا شیطان کو ہرانے میں کامیاب رہیں گے. تو اس طرح سے یعنی کہ اپنی خامیوں کو انسان ڈھونڈے, اپنی جیسی پھر کمپنی ڈھونڈے کہ یہاں سے مجھے امپرومنٹ کے میں چانسز ہیں, یہاں سے میں امپروو کروں گا. سو سیلف ڈیولپمنٹ ہمیشہ انسان کی جاری رہنی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوا تو قیامت کے دن جا کے ساری برائیاں لے کے آئے ہیں, مطلب پوچھیں گے جی میں پیغام میں آیا تھا, اب وہاں پہ تو ہم کوئی بہانے کر نہیں سکتے. اچھا نہیں آیا تھا تو نبی اکرم سسٹم گواہی دے دیں گے کہ ہم نے تو پیغام پہنچا دیا تھا, اس کے پاس تو آیا تھا. جن لوگوں نے ہمیں وہ بات بتائی ہوگی وہ تو ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے. ہمارا اپنے جسم, ہمارے کان کہیں گے ہم نے یہ بات سنی تھی, دل کہے گا ہم نے یہ بات مانی تھی, آنکھیں کہیں گی ہم نے یہ بات دیکھی تھی.
تو ہم کہیں گے کہ ہم نے نہیں دیکھا تھا. وہاں پہ کسی چیز کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. پھر بہانے بنانے والی عادت, اپنی غلطیاں بھی دوسروں کے اوپر تھوپنے والی عادت, غلطی ہو گئی ہے, ایک اب سے گلاس ٹوٹ گیا ہے, اب آپ کہیں کہ اس کے پیچھے اچھا کہ بتاؤں, پہلی باتیں چھپا لیتی ہوں, اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی. پھر اچھا یہ بتا دوں گی کہ اس سے دھکا دیا تھا اس لیے گر گیا تو ٹوٹ گیا. اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے پاس ہمارے ایک ایک عمل کی ریکارڈنگ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کو ہمارے دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ تو ہمیں اس کا کوئی بہانہ بنا نہیں سکتے. جب انسان اپنی غلطیوں کو آن کرنا اس دنیا کے اندر سیکھ جاتا ہے نا, تو پھر وہ معذرت بھی بہت جلدی کر لیتا ہے. اور جب انسان اپنے کام کے اوپر ندامت ہوتا ہے, پشیمان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ندامت ہی تو توبہ ہے. تو بیسکلی انسان کی اسی ندامت, اسی شرمندگی کے اوپر ہی انسان کی توبہ ہو جاتی ہے. تو ان سے توبہ مینس کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے ایک گناہ سے, ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. مطلب کہ وہ گناہ, وہ نیگیٹو کام ہماری زندگی سے ختم ہو چکا ہے, ہمارے نامہ اعمال میں سے ختم ہو چکا ہے. تو یہ چیزیں انسان کو اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کے اندر, توبہ کرنے کے اندر, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے اندر مزید ہماری ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو, اپنی جو نیگیٹیوٹیز ہیں نا, ان کو بھی خود کے سامنے ہائی لائٹ کیا کریں, اور ان کو پھر آن کیا کریں کہ ہاں میرے اندر یہ فلا ہے, پھر اب میں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے, پھر اس کے اوپر ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کام کرنا ہے. آج کے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی جو نیگیٹیوٹیز ہیں یا گناہ ہیں ان کو چھوڑنے کے اندر, اور نیگیٹیوٹیز کو پازیٹیوٹیز کے اندر بدلنے کے اندر ہماری اللہ تعالیٰ ہیلپ کریں, تاکہ ہم اپنے ایک جو کریکٹر فل پرسن ہوتا ہے نا, تو وہ بن کے تو ہم اللہ سبحانہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں, اور اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں. اور دیکھیں, ایک انسان بچپن سے لے کے ابھی تک اگر زندگی کے 20-25-30 سال اگر اس نے گزار دیے, اور وہ اسٹل اپنی نیگیٹیوٹیز کو کے اوپر غور ہی نہیں کر رہا, تو 30 سال سے اس نے اپنے اندر کوئی امپرومنٹ نہیں لائی. پیسے زیادہ ہو جانا, فیملی کا زیادہ ہو جانا, یہ امپرومنٹ نہیں ہوتی. انسان اپنے کریکٹر کے اندر بھی امپرومنٹ لاتا ہے, اور امپرومنٹ تبھی آئے گی جب اس کو پتہ ہوگا کہ میرے اندر یہ فلا بھی ہے. کیونکہ فلا کی بات میں اس لیے اس کے اوپر فوکس کری ہوں, پازیٹیوٹیز کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اپنی پازیٹیوٹیز کے اوپر مزید کام کرنا چاہیے, ان کو گروم کرنا چاہیے. وہ ہم آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی ہماری پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے, اور ہمیں سم ٹائمز کمپلیمنٹس مل بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن نیگیٹیوٹی ہمیں بہت کم لوگ ہمارے بتا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ سم ٹائمز ہمارے پیٹھ پیچھے تو بتا دیں گے دوسروں کو کہ اس کے اندر یہ خامی ہے, منہ کے اوپر نہیں بتائیں گے. تو ہم نے خود کو یہ ریئلائز کروانا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہاں پہ امپرومنٹ کے چانسز ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اینڈ گروم کرنا ہے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بہتر مومن کے طور پر پیش ہو سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.